40 دن اور 40 رات ہو گئے، مسلسل موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ تمام زمین، اونچی اونچی عمارتیں اور تمام پہاڑ سب پانی میں غرق ہو چکے ہیں۔ ہر طرف گپت اندھیرا اور بارش و طوفان کی آوازیں۔ اس بیچ ایک بڑی کشتی پانی میں غوطے کھا رہی ہے اور پانی کی لہروں کا سامنا کرتے ہوئے تیرتی نظر آ رہی ہے۔ کشتی میں بیٹھے لوگ خوف کے مارے خداوند خدا سے دعاؤں میں مصروف ہیں۔ یہ کشتی کس کی ہے اور کشتی میں سوار لوگ کون ہیں، اور یہ عظیم سیلاب کیوں آیا ہے جس نے پوری دنیا کی آبادی کو ختم کر ڈالا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول گئے اور مٹی اور پتھر کے باطل دیوی دیوتا بنا لیے۔ نہ صرف وہ ان کی عبادت کرتے بلکہ ان کے بت ہر گھر میں رکھے ہوتے جن سے وہ مرادیں مانگتے۔ رفتہ رفتہ لوگ مزید بدکار اور مشرک ہو گئے۔ اس زمانے میں ہنوک نبی نے لوگوں کو آگاہ کیا، لیکن وہ اپنے حرکتوں سے باز نہ آئے۔ ہنوک نبی کی نسل سے ہی نوح کی پیدائش ہوئی، جو اس پوری دنیا میں خدا کے وفادار اور توحید پرست تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی، لیکن لوگوں نے نوح علیہ السلام کا مذاق بنایا کہ بھلا تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوشت کے بنے ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو۔ نوح علیہ السلام نے 950 سالوں تک اپنی قوم میں وعظ و تبلیغ کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ صرف گنتی کے چند لوگ ہی آپ پر ایمان لائے۔ اب خداوند نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں، کیونکہ ایک عظیم سیلاب آنے والا ہے جس میں یہ کافر و مشرک ہلاک ہو جائیں گے۔ لہٰذا جب کشتی بن کر تیار ہوا تو وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے کشتی میں سوار ہو گئے، جبکہ کافروں نے اس کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا اور وہ نوح علیہ السلام کا مذاق بنانے لگے۔ تب ہی خدا کے حکم سے زمین کے سود پھوٹ پڑے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ زمین پر پانی پڑنے لگا اور کشتی پانی میں تیرنے لگی، اور بارش، طوفان اور سیلاب تھمنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ 40 دن اور 40 رات مسلسل بارش ہوتی رہی۔ دنیا کے ہر نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا ہو چکے تھے۔ کچھ عرصے بعد خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور کشتی نوح ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا رکی۔ زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خداوند نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، اب تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد کو حکم دیا کہ وہ زمین پر پھیل جائیں۔ نوح علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے قربانی چڑھائی۔ اس پر خداوند نے نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ زمین کے تمام جانداروں کو کبھی بھی طوفان کے ذریعے ہلاک نہیں کرے گا، اور اس وعدے کی ضمانت کے طور پر خداوند نے آسمان پر سترنگی کمان دکھائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر صرف قرآن مجید میں ہی نہیں بلکہ کئی مذاہب اور آسمانی صحیفوں میں موجود ہے۔ مثلاً توریت، انجیل اور ہنوک کے صحیفے میں نوح علیہ السلام کے اس طوفان کا ذکر بالکل اسی طرح آیا ہے، جس میں عظیم سیلاب کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ انسانیت بدکار ہو چکی تھی، اور انسان جانوروں اور دیو قامت مفیلیم انسانوں سے زنا کر کے اللہ کی بنی ہوئی تخلیق کو بگاڑ رہے تھے، جس کے نتیجے میں عجیب و غریب جاندار پیدا ہونے لگے تھے۔ چنانچہ زمین کو ان بدکاروں سے پاک رکھنے کے لیے خداوند نے نوح علیہ السلام کو چنا، اور نوح علیہ السلام نے پاک انسانوں اور جانوروں کے 72 جوڑوں کو کشتی میں سوار کیا، اور اس پاک نسل سے ہی نسل انسانیت اور جانوروں کی نسل بھی آگے بڑھی۔ لیکن توریت اور بائبل میں طوفان نوح کا ذکر ملنا کوئی حیرت کی بات نہیں، کیونکہ یہ کتابیں بھی اسلامی اور مذہب ابراہیمی ہیں۔
لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ طوفان نوح کے اس واقعے کا ذکر ہندو مت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یجرگیب میں منو نامی ایک شخصیت کا ذکر ملتا ہے جو نوح علیہ السلام سے بہت مماثلت رکھتی ہے، کیونکہ منو بھی ایک عظیم سیلاب سے بچ نکلا تھا۔ یجرگیب کے مطابق خدا نے منو کو خبردار کیا کہ سیلاب آنے والا ہے، چنانچہ اس نے کشتی بنائی۔ منو اس کشتی میں تمام جانوروں اور انسانوں کو بٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور خدا کی مدد سے بچ نکلتا ہے۔ بعد میں منو کی نسل سے ہی انسانیت کا آغاز ہوا۔ بعض علماء نوح علیہ السلام کو منو قرار دیتے ہیں، جس سے جنوبی ہند میں ماہ نوح قرار دیا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 4500 سال پہلے ویسٹ ایشیا سے مہاجرین ہندوستان آنے لگے تھے، جنہیں آریہ کہا گیا تھا۔ وید انہی آریاؤں کی کتاب ہے، لہٰذا شاہ ولی اللہ جیسے علماء آریاؤں کو کسی رسول کی قوم مانتے ہیں جن پر شریعت نازل ہوئی تھی، جبکہ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ بیرونی ہندوستان سے مہاجرین آنا شروع ہوئے تو وادی سندھ کی تہذیب میں شامل شہروں میں بارش نہ ہونے سے شدید قحط پھیل گئی۔ تب وہاں کے باشندے ہجرت کر کے جنوبی ہندوستان چلے گئے۔ آج ان کی اولاد براوڈ کہلاتی ہے۔ تامل ناڈو، آندھرا پردیش اور کیرل میں یہی براوڈ آباد ہیں، لہٰذا عین ممکن ہے کہ مشرقی وسط سے آنے والے مہاجر قوم نوح سے تعلق رکھتے ہوں، جنہیں شاید قرآن میں سابئین کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دی ایپک آف گلگمش، جسے آج سے 4000 سال پہلے لکھا گیا تھا، اس میں بھی اتنا پشتم نامی ایک انسان کی داستان لکھی ہے جو کہ نوح علیہ السلام کی طرح ایک سیلاب سے بچ نکلا تھا۔ اسی طرح یونانی اساطیر میں بھی پلیٹو کی لکھی گئی کتاب ٹیمیس میں بھی ایک سیلاب کا تذکرہ ہے، جس کے مطابق زیوس دیوتا جب انسانوں سے ناراض ہوتا ہے تو اس وقت پرومیتھیس کے بیٹے ڈیکالیم کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ایک کشتی بنائے جسے وہ 9 دن اور 9 راتوں میں تیار کرتا ہے، اور اس کے بعد عظیم سیلاب آتا ہے جس میں تمام زمین اور اونچے اونچے پہاڑ ڈوب کر برباد ہو جاتے ہیں۔ مایا تہذیب کی کتاب پاپل ووہ میں بھی ایک عظیم سیلاب اور بارش کی داستان ہے جس میں ووڈن پیپل کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ ایران کے قدیم زرتشتی مذہب کے مطابق ان کے خدا آہورا مزدا نے یما کو یہ خبر دی تھی کہ وہ پوری دنیا میں سخت سرد ہوا اور بارش لانے والا ہے۔ خدا نے یما کو حکم دیا کہ وہ وارا یعنی لکڑی نما کشتی بنائے جس میں وہ تمام مرد و عورت کو سوار کرے اور ہر جانور اور پودے کے ایک ایک جوڑے کو بھی رکھ لے۔ اسی طرح ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا میں بھی نامو ڈوریونگ کے سیلاب کی داستان مشہور ہے، اور چائنا میں بھی اسی طرح کی لوک کہانیاں ملتی ہیں۔ طوفان نوح تاریخ انسانیت کا اس قدر حیرت انگیز اور تباہ کن حادثہ تھا کہ اس کی داستانیں دنیا کے ہر اساطیر اور لوک کہانیوں میں موجود ہیں، کیونکہ یہ سیلاب زمین کے کسی خاص خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں آیا تھا، اور دنیا کے ہر شہر، ہر تہذیب اور ہر مقامی باشندے اس سے متاثر ہوئے تھے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔